اس بات کا یعنی لوگ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے اور آپ کی جماعت سے بھی کہ ملک کے اندر پارلیمنٹ بھی ہے، ہمارے ادارے بھی ہیں، کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل مطلب آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے کے اندر ساری خرابیوں کی جڑ وہی ہے، ہمارے سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ امریکہ ہی ہے، اور وہ اگر یہاں سے چلا جائے یا اس کی مداخلت ختم ہو جائے تو پھر مسائل سارے ہمارے حل ہو جائیں گے. اس کی بیس کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر تو پارلیمنٹ سپریم ہوتی، بلکہ پارلیمنٹ تو بعد میں ہوگی، وزیر اعظم کی بھی کوئی حیثیت ہوتی. حیثیت تو ساری صدر صاحب کی، اختیارات تو سارے ان کے پاس ہیں، آئینی طور پر ان کے پاس اختیارات ہیں، اور وہ اسے منتقل کرنے کے لیے 2 سال انہوں نے گزار دیے ہیں. اور یہ جو ڈرون طیاروں کے حملے، یا تو ہم یہ کہیں زرداری صاحب اور وزیر اعظم مل کر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ایئرپورٹ سے طیارے اڑتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹس پر واپس آ کر پارک ہوتے ہیں، اور ہمیں بڑا یہ جو پورا ملٹری آپریشن ہو رہا ہے ڈومور. اب تو امریکہ کے اہلکار یہاں پر آتے ہیں تو فوج کے سربراہ سے اور فوجیوں سے مل کر چلے جاتے ہیں. بعض اوقات وقت بچتا ہے تو سیاسی لوگوں سے بھی مل لیتے ہیں. یہ جو ڈائریکٹ ملاقاتیں ہیں، اگر فوج سیاسی حکومت کے ماتحت ہے اور بالآخر اس کو ماتحت رہنا چاہیے، تو پھر اس کا کون ہے جو کوئی با اختیار آدمی تو نوٹس لے؟ نہ وزیر اعظم نوٹس لیتے، نہ صدر صاحب نوٹس لیتے ہیں. امریکہ اس پورے ریجن میں وار آف ٹیرر کے حوالے سے مسلمانوں اور عالم اسلام کی قسمت کو کھوٹا کرنا چاہتا ہے. یہ ساری بمباری ملت اسلامیہ پر پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے. یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وار آف ٹیرر کے نتیجے میں ڈیموکریسی آئے گی، امن آئے گا، دہشت گردی سے نجات ملے گی. یہ پوری لڑائی جو ہے پوری تہذیبوں کی جنگ ہے. اس تہذیبوں کی جنگ کے اندر جو اسلامی تہذیب ہے، مغربی تہذیب نے اپنے آپ کو مد مقابل اس کے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس وقت عسکری قوت کے ذریعے وہ اس کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اس کو تو آپ کنڈیم کریں گے نا؟ جی، افواج پاکستان کے خلاف یا ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف یا سویلین کے خلاف جو لوگ کاروائیاں کرتے ہیں دہشت گرد، ان کو آپ کنڈیم کریں گے نا؟ 2 سال پہلے کون نہیں ہو رہا تھا؟ یہ آپ نے خود ہی پنگا لیا ہے، آپ نے خود ہی آبیل مجھے مار والی بات کی ہے، آپ نے خود ہی وہ آپریشن شروع کر دیے جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. پوری دنیا میں دہشت گردی کا مقابلہ ملٹری آپریشن نے اور طاقت نے کبھی نہیں کیا ہے. IRA نے بھی میز کے اوپر بیٹھ کر دہشت گردی چھوڑی تھی. نیلسن منڈیلا کو بھی جیل سے رہا کیا گیا تھا مذاکرات کے نتیجے میں. یاسر عرفات بھی دہشت گرد تھے، لیکن پھر بعد میں مذاکرات کی میز پر آ کر ڈیموکریٹ ہو گئے تھے. یہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، امریکہ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب وہ طالبان سے مذاکرات کی بات کرتا ہے اور لندن کانفرنس بھی منعقد کرتا ہے، اس لیے کہ اگر 8-9 سال میں اس کی فوجیں کامیاب ہو چکی ہوتی تو کسی لندن کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب امریکہ ہم کو ہدایت دے گا. منور حسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت، آپ نے ایک اور جب بیان دیا کہ حکومت نہیں قیادت کی تبدیلی کی ضرورت ہے، تو کس قسم کی قیادت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ ویسے میں اگر پچھلے موضوع پر ایک آدھ جملہ عرض کروں. جی پلیز. یہ جو بھارت سے مذاکرات ہیں، دیکھیں نا، 60-62 سال کا تجربہ تو ہمارے سامنے ہے. اچھی خوشگمانیوں کے اندر مبتلا رہنا، یہ بھی شاید ریت کے اندر منہ دینا بھی کوئی پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اپنے تجربے سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے. بھارت تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کر رہا ہے. وہ جتنے بڑے پیمانے پر اس نے کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں پر 62 ڈیمز بنائے ہیں کہ وہ ہمیں ریگستان بنانا چاہتا ہے، بوند بوند پانی کو ترسانا چاہتا ہے. اگر کسی مذاکرات کی میز پر کشمیر پر بات نہیں ہو سکتی اور آبی جارحیت پر بات نہیں ہو سکتی تو نشستن گفتن برخاستن کے علاوہ کیا ہے؟ اس لیے چاہے وہ سیکرٹری لیول کے مذاکرات ہوں یا کسی اوپر کے نیچے کے لیول کے مذاکرات ہوں، وہ اگر بامانی نہ ہو، با مقصد نہ ہو اور کسی ہدف کی نشاندہی نہ کرتے ہو، تو ایسے مذاکرات کی طرف بار بار جانا یہ فارن پالیسی کی ناکامی کا ایک ثبوت ہے. آپ کا سوال کیا تھا؟ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ موجودہ تناظر میں کس قیادت کی تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں؟ اگر حکومت کو تبدیل نہیں کرنا تو قیادت پھر کون سی؟ مطلب پریزیڈنٹ صاحب، وزیر اعظم صاحب، نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ویسے تو سیدھی سادی بات ہے کہ پارلیمنٹ اگر موجود ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو کانسٹیٹوئنٹ پارٹیز ہیں اور جو اس کو لے کر چل رہی ہیں پوری حکومت کو، انہیں پہلے کنسنسس کے ساتھ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان کو اتفاق ہے. الگ الگ ان سب کے بیانات آتے رہتے ہیں، ہم سے مشورہ نہیں کیا جاتا، ہم سے پوچھا نہیں جاتا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. ایم کیو ایم بھی یہ بات کہتی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کہتے ہیں
یہ پچھلے نیر بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ 17ویں ترمیم آخر اسے پرویز مشرف ہی نہیں تو NRO نے بھی بنایا تھا نا. NRO کے ذریعے کن لوگوں نے بینیفٹ لیا ہے؟ اور 17ویں ترمیم تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا آخر. تو اس لیے ایسی بات نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں انگلیاں آپ ہی کی طرف اٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹ کے اندر حکومت بنانے والی جو پارٹیاں ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے. لیکن آپ لوگ منور حسن صاحب موجود نہیں تھے اس 17ویں ترمیم کے اندر. اور دوسرا آج قاضی صاحب کا ایک اخبار کے اندر آرٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں کی اثر رسوخ پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے اوپر ہے لیکن انتخابات میں آپ لوگ ہار جاتے ہیں. ان کا انہوں نے ریزن یہ پیش کیا کہ یہ ایک کلب ہے جس میں جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, انتظامیہ ہیں, پولیس ہے, پٹواری ہیں, فوج ہے, اور یہ کلب جو ہے یہ امریکن سپورٹ کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر جتنے بھی آپ لوگوں کی جو سرحد کے اندر حکومت تھی یا سینٹر میں جو پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کی جو اسٹرینتھ تھی یا بلوچستان میں تھی, تو پھر آپ لوگ بھی کسی انہی سارے یہ جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے قاضی صاحب نے, ان کی وساطت سے, ان کی سپورٹ سے پھر آپ لوگ پہنچے تھے اسمبلیوں کے اندر. دیکھیں نا, یہ بات تو کسی سے چھپی بھی نہیں ہے کہ 40 آدمیوں کا ایک فارورڈ بلاک بن جاتا ہے, وہ جس پارٹی میں چلا جاتا ہے وہ بڑی عوامی پارٹی ہو جاتی ہے. آخر قاف لیگ سے کتنے لوگ نکل کر نون لیگ میں چلے گئے, اور پہلے ساری نون لیگ تحلیل ہو گئی تھی, سب قاف لیگ میں چلے گئے تھے. تو کیا یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے؟ کیا یہ عوام کی تائید سے ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ بڑی مقبول پارٹیاں ہیں؟ کیا ان سارے لوگوں کو عوام کا بڑا اعتماد حاصل ہے؟ لیکن عوام کا ووٹ تو یہ لوگ یہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر عوام کا ووٹ تو لیتے ہیں نا منور صاحب. نہیں, مطلب یہ ہے کہ ووٹ تو لیتے ہیں, پھر پارٹی تو بدل لیتے ہیں نا. شیخ رشید نے بھی پارٹی بدلی تھی جس کو آپ بہت متون کرتے ہیں, لیکن باقی سارے لوگوں کے نام گنتے چلے جائیے. لیکن شیخ رشید نے آپ لوگوں کے مقابلے میں 42,000-43,000 ووٹ لیے ہیں, اور آپ لوگوں کی جماعت کے کینڈیڈیٹ نے دیکھ لیں کتنے ووٹ لیے ہیں کہ ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی. نہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. اس پنڈی کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہم نے سروے کیا تھا, 70% لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ڈالیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ وہی پرانے نئے لوگ آ جاتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے, ہماری قسمت ویسے کی ویسی کھوٹی رہتی ہے. تو 70% ووٹ جہاں لوگ نہیں ڈالتے ہیں وہاں کیسے باور کر لیا جائے کہ اس پروسیس سے کوئی نکل رہا ہے, کوئی چیز, کوئی نتیجہ خیز بات ہو رہی ہے, لوگ اس کو خوشی اس پر محسوس کریں. اس کا مطلب مڈ ٹرم الیکشن وغیرہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے نا, پھر اس حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے. وہ تو اگر وہ خود پیر پر کلہاڑی نہیں مارے گی تو حکومت چلے گی 5 سال تک, لیکن اگر وہ خود ہی جمہوریت کے خلاف تقریریں شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ جمہوریت 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 جا رہی ہے, تو لوگوں کو یہ باور کرنا پڑے گا کہ یہ خود ہی جا رہے ہیں شاید.